اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ڈیئر اسٹوڈینٹس، پچھلی کلاس میں ہم نے اکاؤنٹنگ کی ٹرمز ڈسکس کی تھیں، اکاؤنٹنگ کی ڈیفینیشن ڈسکس کی تھی. آج جو کچھ مزید ہم ٹرمز ڈسکس کریں گے اور یہ آپ کے لیے بہت ہی مفید ہوگا انشاءاللہ. آئی ہوپ آپ توجہ سے سنیں اس لیکچر کو اور اپنے ارد گرد، جیسے میں نے پچھلے لیکچر میں بھی بولا تھا کہ جو بھی ٹرم آپ سمجھیں یہاں پہ اس کو خود سوچیں، اپنے ارد گرد دیکھیں، اپنے ارد گرد جو بھی کاروبار ہیں ان میں دیکھیں کہ یہ اصطلاحات کس طرح استعمال ہو رہی ہیں اور جو کنسیپٹ ہیں اکارڈنگ ٹو اکاؤنٹنگ رولز، اکاؤنٹنگ پرنسپلز، وہ کیسے اسے ڈیفائن کرتے ہیں. تو آپ کو ایک تو یہ ہے کہ پریکٹیکلی اکاؤنٹنگ اور بزنس کے باقی سبجیکٹس بھی یہ پریکٹیکل ہیں، انہیں پریکٹیکل ہی رکھنا چاہیے. تھیوریٹیکلی اگر آپ سٹرونگ ہوں بھی اور آپ کو پریکٹیکلی ان کی امپلیکیشن کیسے ہے وہ نہیں پتہ تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہے، وہ مقصد فوت ہو جاتا ہے اس کا. تو آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں باقی جو ٹرمز رہ گئی تھیں پچھلی کلاس میں. سیلز ڈسکاؤنٹ سب سے پہلی ٹرم ہے. سیل ڈسکاؤنٹ جو ہے یہ ہمارے لیے ایکسپینس ہوتا ہے. بزنس کے لیے جو سیلر ہوتا ہے، جو چیزیں بیچ رہا ہوتا ہے، اسے اگر اپنی لسٹ پرائس سے کم پرائس پہ کوئی چیز بیچنی پڑے تو اوبویسلی اسے کچھ نہ کچھ نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے. لائک اس کی لسٹ پرائس 100 ہے اور وہ کسی کو، اگر وہ اس کا کوئی چہیتا گاہک ہے، اس کا کوئی لائل کسٹمر ہے، تو پھر اسے یا کسی اور وجہ سے بعض اوقات چیز آؤٹ آف سٹاک، آپ نے دیکھا ہوگا سیل لگی ہوتی ہے، آؤٹ آف سٹاک چیزیں بیچی جاتی ہیں، یا آؤٹ آف سیزن چیزیں بیچی جاتی ہیں، یا چیزیں ایسے آؤٹ آف فیشن ہو جاتی ہیں، تو ان چیزوں کو ان کی لسٹ پرائس سے کم پہ بیچا جاتا ہے. جب آپ لسٹ پرائس سے کم پہ چیز بیچتے ہیں تو اوبویسلی یو ہیو ٹو suffer a loss, you have to suffer a loss in the form of sale discount. تو یہ ہوتا ہے سیل ڈسکاؤنٹ آپ کے لیے. یہ جو بھی آپ ٹرمز پڑھ رہے ہیں یہ باقاعدہ آگے جا کے اکاؤنٹس بنیں گے، اکاؤنٹنگ کے آپ کے یہ ہیڈ آف اکاؤنٹس بنیں گے. تو یہ آپ ان کو، جیسے آپ کا اس کا انگلش کا میننگ ہوتا ہے وہ آپ نے نہیں کنسیڈر کرنا. مطلب انگلش میں ہو سکتا ہے آپ کی یوزول انگلش کی ڈکشنری میں جو ہے وہ اس کا کوئی اور مطلب ہو کسی چیز کا ملتا جلتا. جیسے ہم نے سیل کی بات کی ہے تو سیل یا پرچیز کی بات کی تو اس کا مطلب یہی ہے کہ کوئی بھی چیز پرچیز کرنا یا کوئی بھی چیز سیل کرنا. لیکن جب آپ اکاؤنٹنگ میں سیل یا پرچیز کی بات کریں گے تو اس کا مطلب ہر چیز کی سیل کرنے کو سیل آپ نہیں بولیں گے اور ہر چیز کے پرچیز کرنے کو آپ پرچیز نہیں بولیں گے. آپ تبھی پرچیز بولیں گے جب آپ مرچنڈائزز کو خرید رہے ہوں گے، اور آپ تبھی سیل بولیں گے جب آپ اپنی جو مرچنڈائزز ہیں، جو آپ کی انوینٹری ہے اسے سیل کر رہے ہوں گے، تب آپ اسے سیل بولیں گے. تو یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے. دوسرا، میں نے ایک بات آپ کو بتائی تھی کہ آپ اپنے مائنڈ میں اس چیز کو بلڈ اپ کریں کہ اکاؤنٹنگ میں ہر چیز کے، ہر ٹرانزیکشن کے دو آسپیکٹ ہوتے ہیں، ڈوئل آسپیکٹ ہوتا ہے. جیسے ابھی آپ سیل ڈسکاؤنٹ دیں گے لائک، تو آپ کا یہ ایکسپینس ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے آلٹرنیٹ کوئی نہ کوئی اکاؤنٹ افیکٹ ہو رہا ہوگا. آگے جا کر اس کی جب ٹرانزیکشن کو ہم باقاعدہ اسٹڈی کریں گے، کیونکہ دو قسم کا ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے، وہ آگے جا کر اگلی لیکچر میں، آج کے لیکچر میں وہ آئے گا ٹاپک، تو وہ ڈسکس کریں گے. تو سیل ڈسکاؤنٹ آپ کا ایکسپینس ہوتا ہے. اس کی وجہ سے یو ہیو ٹو سفر اے لاس
سیل ڈسکاؤنٹ کے بعد سیلز، ابھی میں تھوڑی دیر پہلے بھی بتا رہا تھا، سیلز کیا ہوتی ہیں کہ جو آپ کا مین لائن آف بزنس ہے جب وہ بیچ رہے ہوں گے تو آپ کی سیلز ہوں گی، یہ یاد رکھنا ہے۔ سپوز آپ کا بزنس موٹر سائیکل کا ہے، یا سپوز آپ کا بزنس ہے موبائلز کا، تو جب آپ فرض کریں آپ 10,000 کے موبائل بیچتے ہیں کیش پہ، تو آپ کو کیا ہوگا، ایک تو کیش آ رہی ہوگی، ٹھیک ہے، ایک تو کیش آ رہی ہوگی، اور دوسرا آپ کی سیل ہو رہی ہوگی۔ لائک آپ کی 10,000 کی کیش، آپ 10,000 کی چیزیں بیچی ہیں تو کیش کتنے کی آئی ہے، کیش اکاؤنٹ آپ کا افیکٹ ہو رہا ہے، 10,000 سے آپ کی کیش آ رہی ہے، اور دوسرا آپ کی سیلز ہو رہی ہیں 10,000 کی۔ تو یہ دو اکاؤنٹ، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ بزنس میں ہر ٹرانزیکشن کی وجہ سے منیمم آپ کے دو اکاؤنٹ افیکٹ ہوتے ہیں، تو ایک تو آپ کی کیش آ رہی ہے، دوسرا آپ کی سیلز ہو رہی ہیں۔ تو سیلز، اب جیسے میں نے بتایا تھا کہ آپ کا موبائلز کا بزنس ہے، اس لیے آپ کے لیے موبائل فونز کا اگر آپ کا بزنس ہے تو آپ جب موبائل بیچیں گے تو آپ سیل ریکارڈ کریں گے۔ سپوز آپ کے پاس ایک موٹر سائیکل تھی، تو جب آپ کا بزنس موبائل فون کا ہے لیکن آپ موٹر سائیکل بیچتے ہیں تو اکاؤنٹ اس وقت بھی آپ کا، لائک آپ 50,000 کا موٹر سائیکل بیچتے ہیں تو ظاہری بات ہے آپ کی ایک تو کیش آپ کی بڑھے گی، 50,000 سے آپ کی کیش بڑھ جائے گی، ٹھیک ہے جی، اور دوسرا آپ کا کون سا اکاؤنٹ افیکٹ ہو رہا ہے، موٹر سائیکل کا، بات سمجھ میں آ رہی ہے، دوسرا آپ کا موٹر سائیکل کا۔ آپ نے یاد رکھیں یہاں پہ موٹر سائیکل ہی ریکارڈ کرنا ہے، موٹر سائیکل اکاؤنٹ آپ نے دوسرا ریکارڈ کرنا ہے، دوسرا آپ نے سیل نہیں ریکارڈ کرنی، کیونکہ سیل آپ کی تبھی ہوگی جب آپ کے موبائل بکیں گے، یاد رکھنا ہے۔ اور اسی طرح جب آپ نے خریدا تھا تب بھی تو آپ نے موبائل جب خریدے تھے تو آپ نے پرچیز اکاؤنٹ آپ کا افیکٹ ہوا تھا، اور موٹر سائیکل جب آپ نے خریدا تھا تو آپ نے موٹر سائیکل اکاؤنٹ کو افیکٹ آپ کا ہوا تھا۔ تو یہ فرق یاد رکھنا ہے کہ وچ از دی مین لائن آف بزنس، آپ کے کاروبار میں آپ کا مین بزنس کیا ہے، آپ کس چیز میں ڈیل کر رہے ہیں، آپ کی ٹریڈ لائن کیا ہے، وچ از دی فنڈامنٹل لائن آف بزنس۔ آپ کی جو مین لائن آف بزنس ہوگی وہ چیز اگر بکے گی تو آپ کے لیے وہ سیل ہوگی، ادروائز آپ کے لیے سیل نہیں ہوگی، آپ کا وہ ایسٹ بک رہا ہوگا۔ نیکسٹ ہم کیش سیلز کی بات کرتے ہیں۔ پیچھے جو ہم نے اگزامپل بھی لی تھی وہ کیش سیل کی تھی۔ جب آپ کی کیش بڑھ رہی ہوگی، ظاہری بات آپ سیل کرتے ہیں کیش میں 10,000 کی، جیسے ہم اگزامپل لے رہے تھے موبائل فون کی، تو اس وقت بھی ہمارے اسی طرح فرض کریں آپ نے اگر 20,000 آپ کا بزنس ہے موٹر سائیکلوں کا، آپ 50,000 کے موٹر سائیکل بیچتے ہیں، تو آپ کے کون کون سے اکاؤنٹ افیکٹ ہوں گے؟ اگر کیش پہ بیچ رہے ہیں تو آپ کا کیش اکاؤنٹ افیکٹ ہو رہا ہوگا، کیش اکاؤنٹ بڑھ رہا ہوگا، 50,000 سے آپ کی کیش بڑھ رہی ہوگی، ساتھ آپ کی سیلز ہو رہی ہیں، دو اکاؤنٹ افیکٹ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، سیلز اکاؤنٹ، یہ دو اکاؤنٹ آپ کے افیکٹ ہو رہے ہیں جب آپ کی کیش سیلز ہوں گی، بات سمجھ میں آ رہی ہیں، آپ کے یہ دو اکاؤنٹ افیکٹ ہو رہے ہیں، آپ کی ایک تو کیش سیلز ہو رہی ہیں۔ تب جب آپ کی کیش سیلز ہوتی ہیں تو آپ کی کیش بڑھتی ہے، مطلب نگد چیز بیچنا، ظاہری بات ہے آپ اپنے روٹین میں دیکھ لیں، اپنے اراؤنڈ دیکھیں، ارد گرد دیکھیں جو کاروبار ہیں، جب وہ کیش پہ چیزیں بیچتے ہیں تو ان کی کیش بڑھتی ہے، تو کیش سیلز کا یہی مطلب ہے، ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ ہے جی کریڈٹ سیلز یا سیلز آن اکاؤنٹ۔ کریڈٹ سیلز اور سیلز آن اکاؤنٹ، ٹھیک ہے جی۔ جب آپ ادھار پہ چیزیں بیچتے ہیں تب ہم بولیں گے کہ کریڈٹ سیلز ہوئی ہیں، تب آپ کی کیش نہیں تبدیل ہوگی۔ پھر آپ کے ایک تو وہ بندہ جو چیزیں
آپ سے ادھار پہ خرید رہا ہے وہ آپ کا مقروض ہو جائے گا، وہ آپ کا مقروض ہو جائے گا۔ لائک آپ سے جو ادھار پہ خرید رہا ہے چیزیں وہ آپ کا دیندار ہے، اس نے آپ کو آپ کے پیسے لوٹانے ہیں۔ فرض کریں آپ کسی بندے کو، آپ کا موٹر سائیکلوں کا بزنس ہے اور آپ 1 لاکھ کے موٹر سائیکل بیچ رہے ہیں، تو 1 لاکھ سے وہ بندہ آپ کا اکاؤنٹ ریسیویبل بن جائے گا۔ اس سے اکاؤنٹ ریسیویبل کا ہم ڈیٹرز بھی بولتے ہیں، اسے ہم ڈیٹرز بھی بولتے ہیں۔ آپ کے وہ بندہ آپ کا ڈیٹر بن جائے گا، آپ کا اکاؤنٹ ریسیویبل بن جائے گا۔ اور اوبویسلی دوسرا اکاؤنٹ آپ کا سیلز اکاؤنٹ تو افیکٹ ہو ہی رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سیلز تو آپ کی ہو ہی رہی ہیں، آپ چیزیں بیچ رہے ہیں۔ یہ یاد رکھیں کیش اور کریڈٹ سیل میں فرق یہ ہے کہ کیش سیل میں تو آپ کی کیش بڑھ رہی تھی، 1 لاکھ کی کیش آ گئی تھی، اب آپ کی کیش نہیں بڑھی، آپ کے اکاؤنٹ ریسیویبل بن رہے ہیں۔ اور یہ بھی ایسٹ ہے، کیش بھی ایسٹ ہے، اکاؤنٹ ریسیویبل بھی ایسٹ ہے، کیونکہ یہ بھی آپ کا ریسورس ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ فرق یاد رکھنا ہے۔ نیکسٹ آپ کی سیل ریٹرن اور ریٹرن آؤٹ ورڈ۔ سیل ریٹرن اور ریٹرن آؤٹ ورڈ ایک کانٹرا سیل اکاؤنٹ ہے، یہ سیل کے الٹ اکاؤنٹ ہے۔ سیلز آپ کے لیے فائدے کی وجہ بنتی ہیں، سیل کی وجہ سے آپ کے کیش بڑھتی ہے یا آپ کے اکاؤنٹ ریسیویبل مطلب بڑھتے ہیں، کوئی اور ایسٹ بڑھے گا۔ لیکن سیل ریٹرن کی وجہ سے آپ کے ایسٹ کوئی نہ کوئی ایسٹ کم ہوگا۔ لائک اگر کیش پہ سیل کی ہوئی ہوں گی تو وہ واپس بندہ کر جائے گا آپ کو، تو وہ آپ کی کیش آپ کو واپس کرنی پڑے گی، آپ کی کیش کم ہوگی۔ اسی طرح اگر آپ نے ادھار پہ چیزیں بیچی ہوئی ہیں تو جو بندہ آپ کا دیندار تھا وہ دیندار نہیں رہے گا اس اماؤنٹ سے جتنی وہ سیلز آپ کو واپس کر جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا یاد رکھیں یہ علیحدہ اکاؤنٹ ہے۔ سیلز ہوئی تھیں تو ہم نے سیلز اکاؤنٹ میں انٹری کی تھی، سیلز ریکارڈ کی تھی۔ جب وہ واپس ہوگی تو اسے الٹ نہیں کر دینا سیلز کو، تاکہ کیونکہ بزنس میں ہم ہر چیز کا علیحدہ ریکارڈ چاہتے ہیں، ہم کمپلیٹ ریکارڈ چاہتے ہیں، ہمیں ہر کمپلیٹ ریکارڈ کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ہم اس مطابق ڈیسیژن لے سکیں، چیزوں کو اس طرح انالائز کر سکیں۔ تو اس لیے ہمیں ان کو علیحدہ رکھنا پڑتا ہے، مطلب سیل ریٹرن کو ہم نے سیل سے علیحدہ رکھنا ہے۔ یہ کانٹرا سیل انٹری ہے۔ سیلز کی نیچر، سیل آپ کے لیے ریونیو ہوتا ہے، سیل ریٹرن جو ہے یہ ریونیو کا انورس ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لائک ایک بندہ آپ سے 10,000 کی چیزیں خرید کر لے گیا تھا، وہ آپ کا 10,000 کا اکاؤنٹ ریسیویبل بن گیا تھا، آپ نے 10,000 کی چیزیں اسے بیچی تھیں، 10,000 کی آپ نے چیزیں بیچی تھیں، تو ساتھ سیلز اکاؤنٹ یہ آپ نے جب اسے بیچی تھی تو آپ نے اس طرح یہ ریکارڈ کیا تھا۔ اچھا بچوں، ابھی تک آپ کو کیونکہ انٹریز کا صحیح تفصیل سے نہیں پتہ تو آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ انٹری کس طرح ریکارڈ کرنا۔ ابھی صرف میں یہ بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمیشہ 2 اکاؤنٹ افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں، تو ایک آپ کے سامنے سیلز کا اکاؤنٹ افیکٹ ہو رہا ہے اور دوسرا اکاؤنٹ ریسیویبل۔ اب جب کہ وہ واپس کرے گا 10,000 کی چیزیں تو یہ ایک تو آپ کا اکاؤنٹ ریسیویبل ختم ہو جائے گا، دوسرا آپ کا سیل ریٹرن اکاؤنٹ افیکٹ ہوگا، سیلز ریٹرن اکاؤنٹ، ٹھیک ہے، یا ریٹرن آؤٹ ورڈ، یہ آپ کا اکاؤنٹ ہے سیل ریٹرن اکاؤنٹ 10,000 سے، یہ افیکٹ ہو رہا ہے۔ اور دوسرا کس پہ فرق پڑ رہا ہے آپ کی اکاؤنٹ ریسیویبل، کیونکہ اب وہ بندہ آپ کا اکاؤنٹ ریسیویبل نہیں رہے گا، اکاؤنٹ ریسیویبل پہ بھی فرق پڑ رہا ہے۔ یہ 10,000 سے
یہ فرق پڑ رہا ہے. شاید یہ آپ کو نیچے سے دکھائی نہ دے رہی ہو تو میں 1 سیکنڈ کے لیے اپنے آپ کو ہائیڈ کرتا ہوں تاکہ آپ دیکھ پائیں. یہ دیکھ لیجئے گا. نیکسٹ. یہ نیکسٹ آگے ڈسکس کرتے ہیں جی ٹریڈ ڈسکاؤنٹ. اچھا, ٹریڈ ڈسکاؤنٹ ورسز کیش ڈسکاؤنٹ, یہ 2 ٹرمز ہیں. نیکسٹ کیش ڈسکاؤنٹ ہی ہے. تو ٹریڈ ڈسکاؤنٹ اور کیش ڈسکاؤنٹ. ٹریڈ ڈسکاؤنٹ کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کو ایٹ دی ٹائم آف سیل, لائک آپ سیل کر رہے ہیں, فرض کریں ایک چیز کی قیمت ہے, پرائس لسٹ پرائس ہے, ایک چیز کی لسٹ پرائس ہے, فرض کریں 10,000 کی چیز ہے. تو آپ اسے, کوئی لائل کسٹمر ہے تو اسے جب بیچ رہے ہیں تو آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ تم کو میں 500 کم کی یہ چیز دوں گا. تو آپ اسے جو سیل کر رہے ہیں تو آپ سیل کر رہے ہیں جی اسے یہ کلر یہی ہو جائے, تو آپ اسے سیلز کر رہے ہیں. سیلز اکاؤنٹ آپ کا افیکٹ ہو رہا ہے 9,500 سے. 9,500 سے آپ کا سیلز اکاؤنٹ افیکٹ ہو رہا ہے. تو آپ اسی طرح ریکارڈ کر رہے ہوں گے. ٹریڈ ڈسکاؤنٹ اور کیش ڈسکاؤنٹ میں فرق یہ ہے کہ ٹریڈ ڈسکاؤنٹ ایٹ دی ٹائم آف سیل اور پرچیز ہوتا ہے. اگر ہم سیل کر رہے ہوں گے, جیسا کہ ہماری 10,000 کی چیز ہے اور اگر ہم 9,500 کی بیچ رہے ہوں گے, 10,000 ہماری لسٹ پرائس ہے جو عموماً ہم دیتے ہیں, تو 9,500 یہ ہمارے اب سیل پرائس ہوگی. ہم اسے اپنی بکس میں ریکارڈ ہی 9,500 سے کریں گے, اور خریدنے والا بھی اسے اپنی بکس میں 9,500 سے پرچیز ریکارڈ کرے گا. بیچنے والا بھی سیل جو ہے وہ 9,500 سے کر رہا ہے, وہ بھی 500 کو ڈسکاؤنٹ کے طور پہ نہیں ریکارڈ کر رہا, اور خریدنے والا بھی 500 کو ڈسکاؤنٹ کے طور پہ نہیں ریکارڈ کر رہا ہے. حالانکہ 500 کا ڈسکاؤنٹ جو بیچنے والا ہے اس نے 500 کا ڈسکاؤنٹ دیا ہے, اس کے لیے 500 ایکسپینس ہے, اور خریدنے والے نے 500 کا فائدہ اٹھایا ہے. 500 اس کے لیے ایک قسم کی انکم ہے, لیکن وہ بھی اسے ریکارڈ نہیں کرے گا. اور ایک اور بات اہم ہے کہ ٹریڈ ڈسکاؤنٹ اور کیش ڈسکاؤنٹ میں جو کہ فرق ہے وہ یہ ہے کہ ٹریڈ ڈسکاؤنٹ جو ہوتا ہے نا, اس کا مقصد ہوتا ہے ٹریڈ کو بڑھانا, اس کا مقصد ہوتا ہے سیل کو بڑھانا ہے, اور یہ کمپنی کا مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ طے کرتا ہے. یہ بھی یاد رکھیں کہ کمپنی کا مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کیا کرتا ہے, کسی چیز کی سیل بڑھانے کے لیے یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس پہ ڈسکاؤنٹ دیا جائے. اس کا مقصد ہی سیل کو بڑھانا ہوتا ہے. ان کا مقصد بھی ٹریڈ ڈسکاؤنٹ اور کیش ڈسکاؤنٹ کے مقصد میں بھی فرق ہوتا ہے. اور دوسرا طے کون کرتا ہے؟ مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ, اور اس کو پرپس ہوتا ہے سیل کو بڑھانے کے لیے وہ کرتے ہیں. جبکہ کیش ڈسکاؤنٹ جو ہوتا ہے نا, یہ ایٹ دی ٹائم آف سیل اور پرچیز نہیں ہوتا ہے, یہ ایٹ دی ٹائم آف پیمنٹ ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر ہم نے 10,000 کی سیل کی ادھار پہ, تو ایک تو ہمارا اکاؤنٹ ریسیویبل افیکٹ ہوگا, کہ اکاؤنٹ ریسیویبل ہمارا ایک اکاؤنٹ ہے جو کہ بڑھ جائے گا. اکاؤنٹ ریسیویبل بڑھ جائیں گے, مطلب کہ 10,000 کی سیل ہے, 10,000 کے ہمارے ڈیٹرز بن گئے, 10,000 کے ساتھ ہماری سیل ہوگی 10,000 کی. اب یاد رکھیں ابھی تک کیش ڈسکاؤنٹ کا ذکر نہیں آیا ابھی تک. جب سیل ہوگی تو سیلز 10,000 کی ہوگی, ریکارڈ ہوگی 10,000 کی سیلز. لیکن جب
यही फ़र्ज़ करें हम साथ उस बंदे को ऑप्शन देते हैं, इस अकाउंट रिसीवेबल जो बंदा है, फ़र्ज़ करें कोई भी हो सकता है, यहाँ पे फ़र्ज़ करें अली है, अली को हमने उधार पे चीज़ें दी तो यहाँ पे अली हमारा डेटर्स बन गया। अब इस अली को हमने एक ऑप्शन दिया कि अगर तुम 2 10 नेट 30 कि अगर तुम ना 10 दिन के अंदर अंदर दे दोगे तो हम तुम्हें 2% का कैश डिस्काउंट देंगे। 2% जो है वो क्या है, कैश डिस्काउंट है। 2% क्या है, वो हमारा कैश डिस्काउंट है, ये 2%। तो 10,000 का 2% कितना आएगा, टोटल 10,000 है, तो ये 2% हमारा 200 रुपये। अगर वो 10 दिन के अंदर अंदर 200 वो 10 दिन के अंदर अंदर देगा तो ये 2% हमारा कैश डिस्काउंट हम उसे देंगे। बात समझ में आ रही है। अगर अली जो है हमें 10 दिन के अंदर अंदर हमें पैसे लौटा देगा, इन 10 दिन के अंदर अंदर पैसे लौटा देगा, तो उसने हमें कितने देने हैं, उसने हमें 9,800 रुपये देने हैं। बात समझ में आ रही है। ये 200 का उसे हम फ़ायदा देंगे, 200 क्या हो जाएगा, कैश डिस्काउंट हो जाएगा, तो उसे हमें कैश सिर्फ 9,800 देनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है। तो अगर 10 दिन के बाद देगा तो फिर 30 दिन के अंदर अंदर सारे उसने देने ही है। बात समझ में आ रही है। तो ये 200 जो है ये कैश डिस्काउंट है। अब इसका मकसद क्या है, कैश डिस्काउंट का मकसद है रिकवरी। ये सिर्फ डेटर्स को एक किस्म का इंसेंटिव दिया जाता है, एक किस्म का लालच दिया जाता है कि वो जल्दी हमें पे करें, तो इसका मकसद रिकवरी है। आप देख रहे हैं ट्रेड डिस्काउंट का मकसद है सेल को बढ़ाना और कैश डिस्काउंट का मकसद है पैसे रिकवर करना, ताकि लोग हमें जल्दी पैसे वापस करें। क्योंकि आपको पता है पैसा कारोबार के लिए बहुत अहम है, ब्लड लाइन है। अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें, बहुत सारे कारोबार उधार की वजह से तबाह हो जाते हैं। अगर आप, और उधार कारोबार चलाने के लिए होता भी ज़रूरी है, लेकिन अगर आपका उधार रिकवर नहीं होता तो वो बैड डेट बन जाता है, वो एक ऐसा अनरिकवरेबल अमाउंट बन जाती है और परमानेंटली कारोबार का एक खर्चा बन जाता है, लॉस बन जाता है। तो उसे रिकवर भी तो करना है। अगर रिकवर नहीं करेंगे कारोबार तबाह हो जाएगा आपके पास। और दूसरे और भी फ़ायदे, लाइक आप 2% फ़र्ज़ करें आपको देना पड़ रहा है और मार्केट में आप इसी पैसे को लगा कर 10% कमा रहे हैं, तो आप 2% दे भी दें उस बंदे को, फ़ायदा दे भी दें, तो आप मार्केट से 8% तो फ़ायदा उठा रहे होते हैं। तो बहुत सारे इस नोयत के भी फ़ैसले करने पड़ते हैं। बाज़ औक़ात के एक चीज़ के लिए आपको कहीं और से ज़्यादा फ़ायदा भी हो रहा होता है, तो आप इस तरह के फ़ैसले लेते हैं। तो ये फाइनेंस डिपार्टमेंट कंपनी का तय करता है कि यहाँ से हमें कितना फ़ायदा हो रहा है और हमें इतनी कैश रिकवर करनी है, इस प्रोजेक्ट के लिए इतनी कैश चाहिए। फॉर सर्टन प्रोजेक्ट आपको ज़्यादा कैश चाहिए और आप मार्केट से, बैंक से लें, बैंक आपको फ़र्ज़ करें बैंक आपको एक कर्ज़ा दे रहा है 16% पे लाइक, और आपके अपने जो किसी बंदे ने 10 लाख देने हैं फ़र्ज़ करें, और आपको 10 लाख किसी प्रोजेक्ट के लिए चाहिए, आप बैंक से लेंगे 10 लाख पे 16% आपको देना पड़ेगा। और इन्हीं अपने जो 10 लाख जिन लोगों ने देने हैं, इनको अगर आप 2% का फ़ायदा दे दें तो वो 10 लाख आपको रिकवर हो जाएंगे, वो आपको दे देंगे। तो बताएं फ़ैसला आपको क्या करना चाहिए? आपको अपने लोगों को 2% दे देना चाहिए ताकि वो आपको दे दें, बजाय आप बैंक वालों को 16% दें। तो इस तरह के फ़ैसले कारोबार में करने पड़ते हैं। तो कैश डिस्काउंट, जैसे मैंने बताया, जैसे ये 200 डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट प्रॉपर रिकॉर्ड होता है, आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होता है कैश डिस्काउंट के नाम से, ये प्रॉपर रिकॉर्ड होगा। लेकिन ट्रेड डिस्काउंट का मैंने क्या बताया कि वो क्या डिस्काउंट को नहीं रिकॉर्ड करेगा। वो जैसे पिछली एग्जांपल थी उसमें वो 9,500 अपनी प्राइस ही 9,500 गिन लेगा कि मेरी प्राइस ही इतनी है, वो डिस्काउंट को नहीं रिकॉर्ड करेगा। तो ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में एक तो फ़र्क ये हो गया कि इनका मकसद क्या होता है। ट्रेड डिस्काउंट का मकसद होता है सेल को बढ़ाना है, कैश डिस्काउंट का मकसद होता है पैसे रिकवर करना।
ट्रेड डिस्काउंट का दूसरा फ़र्क ये है कि ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता अलहदा से, हम जितने से ट्रेड डिस्काउंट होता है उतनी कीमत कम करके उस चीज़ की कीमत ही इतनी लिख लेते हैं, लेकिन कैश डिस्काउंट कीमत उतनी ही लिखी जाती है साथ कैश डिस्काउंट। लाइक अब अली है, अली को 10,000 से आपने इधर डेबिट किया था, तो क्रेडिट मतलब 10,000 से रिकॉर्ड हुआ था, तो 10,000 से ही ख़त्म करेंगे अली को, लेकिन वो 200 इस खाते में चले जाएंगे, डिस्काउंट की मद में आप रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा है वो है डेटर्स या अकाउंट रिसीवेबल। ये पहले भी बता चुका हूँ कुछ ना कुछ आपको। डेटर्स वो होते हैं जिनको आप उधार पे चीज़ें बेचते हैं। ट्रेड में जो आपकी ये एसेट होते हैं, ये आपका एसेट होते हैं, ये बात याद रखनी है। जब हेड्स ऑफ अकाउंट मैंने बताने हैं आपको, तो उसमें मैं ये मज़ीद आपको बताऊंगा एसेट्स के हवाले से हमारे कितनी किस्म के अकाउंट्स होते हैं। तो ये हर कोई जो भी आपकी कारोबार में चीज़ें होती हैं, जो भी पीछे हम टर्म्स पढ़ चुके हैं, सारे अकाउंट्स इन 5 कैटेगरीज में फॉल करते हैं। एसेट, लाइबिलिटीज़, ओनर्स इक्विटी, एक्सपेंस और इनकम, इन्हीं 5 में से वो होंगे। तो इनको अगर इसमें देखा जाए तो ये एसेट्स होते हैं, और ये इसलिए कि आपके रिसोर्सेज हैं। आप उधार पे चीज़ें जब भी देते हैं, आप फ़र्ज़ करें कैश पे देते हैं तो आपकी कैश बनती है। जैसे आप 5,000 की कोई चीज़ सेल करते हैं कैश पे, तो आपकी एक तो कैश 5,000 की आ गई, दूसरी वो चीज़ सेल हो गई, सेल्स अकाउंट आ गया, ये 2 चीज़ें आ गई। तो यही अगर आप उधार पे बेचते हैं तो अब 5,000 के उधार पे देते हैं, तो आप फ़र्ज़ करें आप अली की एग्ज़ाम्पल लेते हैं, अली को 5,000 की उधार पे चीज़ें देते हैं, तो अब 5,000 से अली जो है वो आपका क्या बन गया, आपका अकाउंट रिसीवेबल या डेटर बन गया। अब आपने अली से 5,000 लेने हैं, बात समझ में आ रही है। तो ये आपका, तो अगर कंट्रोल अकाउंट की इसकी बात करें तो डेटर्स में वो सारे अली है, आपको असलम को आपने उधार पे दी हुई हैं, जिनको भी दी हुई हैं वो सारे रिकॉर्ड करें उन सब को, तो वो सारे मिलाकर आपका डेटर्स का पूरा कंट्रोल अकाउंट एक किस्म का बन जाएगा, एक सब्सिडरी अकाउंट है बन गया। अगर इसमें सारे सब्सिडरी अकाउंट्स आ जाएंगे तो अली जो है वो आपका डेटर है, क्योंकि उधार पे आपने चीज़ें इसको दी हैं, और अली से आपने पैसे रिकवर भी करने हैं 5,000। जब भी इसका मैच्योरिटी टाइम होगा, आपने अगर इससे कोई इससे तय किया है, कोई आपके सेल कॉन्ट्रैक्ट में था कि इतने दिन की इतने दिन में वो पे कर सकते हैं, बात समझ में आ रही है। तो ओवरऑल ये आपके अकाउंट रिसीवेबल आपके रिसोर्सेज होते हैं। डेटर्स मतलब आपके देनदार होते हैं, ये सारे आपके मकरूज होते हैं, देनदार होते हैं। ये अकाउंट में मुख्तलिफ किस्म के अकाउंट होते हैं जो लंबे अरसे के लिए फिक्स्ड अकाउंट होते हैं। तो ये इनको अगर देखा जाए तो करंट अकाउंट होते हैं, मतलब कि ये छोटे अरसे के लिए होते हैं। करंट अकाउंट जो होता है ये 1 साल के अंदर अंदर जो एसेट, जो आपके करंट एसेट 1 साल के अंदर अंदर जो कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं विदाउट लूजिंग वैल्यू। तो डेटर्स या अकाउंट रिसीवेबल चूँकि आपको पता है कि इतनी अरसे तक चलते हैं, और अगर ज़्यादा अरसे तक चलें इसका मतलब होता है कि वो अनरिकवरेबल हैं, बैड डेट्स बन गए। तो अगर डेटर्स और जो बैड डेट्स बन जाते हैं वो अकाउंट डेटर्स नहीं रहते। अगर फ़र्ज़ करें इनमें से आपके टोटल जो बंदे थे 1,00,000 लोग आपके अकाउंट रिसीवेबल थे, डेटर्स थे, उनमें से आपको यकीन हो गया है कि 10,000 आपके ऐसे थे जो कि बंदे या तो दिवालिया हो गए या वो पे नहीं करेंगे हमें, ठीक है, कोई भी वजह है, ठीक है। तो इस सूरत में आपके 10,000 तो आपने निकाल देने। अब आपके डेटर्स हैं ही 90,000, क्योंकि 10,000 आपके डेटर्स हैं ही नहीं, वो रहे ही नहीं है, वो आपका लॉस हो गया, एक्सपेंस बन चुका है। क्योंकि डेटर्स एक एसेट है, और एसेट उसे कहते हैं जो आपके लिए रिसोर्स हो, आपको कोई ना कोई फ़ायदा दे सकते, विच कुड बी कन्वर्टेड इन कैश, लेकिन ये तो नहीं किए जा सकते, ये तो अनरिकवरेबल है। तो इसलिए ये बैड डेट्स बन जाएंगे, ये बैड डेट्स बन जाएंगे। बात समझ में आ रही है। आपके डेटर्स अब टोटल 90,000 होंगे।
تو ڈیٹرز آپ کے وہ ریسورسز ہیں جو آپ کے جنریٹ ہوتے ہیں آپ کی سیل کی وجہ سے، کریڈٹ سیل کی وجہ سے، سیلز آن اکاؤنٹ کی وجہ سے۔ نیکسٹ ہم کریڈیٹرز کو ڈسکس کریں گے۔ کریڈیٹرز جو ہوتے ہیں یہ آپ کے لیے آپ جن کی وجہ سے دیندار جن کے ہوتے ہیں یہ آپ کی لائبلٹی ہوتے ہیں۔ کریڈیٹرز آپ کے لائبلٹی ہوتی ہے آپ کی، جیسے میں بتا رہا تھا کہ کسی ایک کیٹیگری میں فال کرے گا تو یہ آپ کی لائبلٹی ہوتے ہیں۔ یہ آپ ادھار پہ اپنے سپلائر سے چیزیں اگر خریدتے ہیں، کسی سے ادھار پہ چیزیں خریدتے ہیں ٹریڈ، تو یہ کریڈٹ پرچیز سے جنریٹ ہوتے ہیں۔ کریڈیٹرز کریڈٹ پرچیز سے جنریٹ ہوتے ہیں، جیسے پیچھے ہم نے ڈیٹرز پڑھے ہیں وہ کریڈٹ سیل سے جنریٹ ہوتے ہیں، تو کریڈیٹرز کریڈٹ پرچیز سے جنریٹ ہوتے ہیں۔ فرض کریں، میں مثال دیتا ہوں، اگر آپ کیش پہ پرچیز کرتے ہیں، آپ 10,000 کی کیش پہ پرچیز کرتے ہیں، تو ایک تو آپ کا پرچیز اکاؤنٹ افیکٹ ہوگا، بات سمجھ میں آ رہی ہے، ایک تو پرچیز اکاؤنٹ آپ کا افیکٹ ہوگا 10,000 سے، تو دوسرا آپ کی کیش کم ہوگی۔ آپ اگر 10,000 سے پرچیز کرتے ہیں کیش پہ تو 10,000 سے ایک تو پرچیز اکاؤنٹ افیکٹ ہو، لیکن یہی آپ ادھار پہ اگر پرچیز کرتے ہیں تو ایک تو پرچیز اکاؤنٹ تو ہوگا ہی ہوگا، کیونکہ آپ پرچیز کر رہے ہیں، پرچیز اکاؤنٹ ایک 10,000 سے ہوگا، اور دوسرا آپ کا اکاؤنٹ پیبل ہوگا، اکاؤنٹ پیبل آپ کا 10,000 سے بنے گا، آپ کا کریڈیٹر بنے گا، یہ آپ کی لائبلٹی بنے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک چیز آگے یہ بلکہ ابھی آپ کو نہیں سمجھ آئے گی کریڈٹ اور ڈیبٹ کی، جب وہ آپ کو رولز بتاؤں گا تو پھر تفصیل سے بتاؤں گا۔ تو اکاؤنٹ پیبل 10,000 سے، فرض کرو اسلم کو آپ نے ادھار پہ چیزیں دی ہیں، اس سے ادھار پہ لی ہیں اسلم سے، تو یہ آپ کا اکاؤنٹ پیبل بن گیا، اسلم آپ کی لائبلٹی بن گیا۔ اسلم آپ کی اب لائبلٹی بن چکا ہے کیونکہ آپ نے ادھار پہ اس سے چیزیں خریدی ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ آپ کا ایک قسم کا اوبلیگیشن ہے، یو ہیو ٹو پے اسلم ان فیوچر۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اکاؤنٹ پیبل جیسے اس کا کنٹرول اکاؤنٹ تھا، اسی طرح اکاؤنٹ پیبل ایک کنٹرول اکاؤنٹ ہوگا جس میں سارے آپ کے یہ سارے بندے ہوں گے جن سے آپ نے ادھار پہ چیزیں خریدی ہوئی ہیں، اسلم ہو گیا، اکرم ہو گیا، جن سے آپ نے ادھار پہ چیزیں خریدی ہوں گی وہ سارے اس میں شامل ہو جائیں گے۔ تو اکاؤنٹ پیبل وہ آپ کی لائبلٹی ہے، جو جن سے آپ ادھار پہ چیزیں خریدتے ہیں تو کاروبار میں یہ آپ کی لائبلٹی بنتی ہے۔ نیکسٹ ہے جی کیپیٹل اور اونرز ایکوٹی۔ اچھا، جیسے کہ بہت ساری بکس میں جو آپ پڑھتے ہیں عموماً یہ سہیل افضل کی بک آئی کام کے لیول پہ پڑھی جاتی ہے، اور بھی بکس ہیں، تو ان کو بعض جگہ پہ کیپیٹل اور اونرز ایکوٹی کو سینونم رکھا گیا ہے، بعض جگہ پہ الٹرنیٹیو استعمال ہوتے ہیں ایک دوسرے کا، لیکن آگے جا کر آپ ان ڈیپتھ پڑھیں گے کہ اونرز ایکوٹی کے میں بہت ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ آپ کی جنرل سیونگ، آپ کے جنرل ریزرو اس میں آ جاتے ہیں، ریٹینڈ ارننگ آپ کی اگر کمپنی کے کیس میں آ جاتی ہے، آپ کا کیپیٹل جو انیشیل پیڈ اپ کیپیٹل ہے وہ آ جاتا ہے، یہ سارے آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے دیکھا جائے تو اونرز ایکوٹی تھوڑی براڈ ٹرم ہے، اونرز ایکوٹی براڈ ٹرم ہے کیپیٹل کی نسبت، تو کیپیٹل از اے پارٹ آف اونرز ایکوٹی، لیکن آئی کام کے لیول تک آپ اسے سینونیم بھی اگر جاننا چاہیں، بعض جگہ پہ ہوگا استعمال بھی سینونیم کے طور پہ ایک دوسرے کا، تو آپ کو فرق بھی یاد ہونا چاہیے، لیکن کم از کم یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ سینونیم بھی استعمال ہوتے ہیں۔ تو اگر کہیں پہ کیپیٹل اونرز ایکوٹی کی جگہ لکھا ہے تو کنفیوز نہیں ہونا، یہ ایک ہی چیز ہوں گے آپ کے لیول تک۔ آگے ان ڈیپتھ دیکھنا ہو، یا بعض جگہ پہ یہ ہے کہ جو آپ انیشیل انویسٹمنٹ ہے وہ آپ کا کیپیٹل ہے، اور اونرز ایکوٹی میں آپ کی پروفٹ اور سارا کچھ جو ری انویسٹمنٹ ہو، ری انویسٹڈ ہے پروفٹ ہے وہ بھی شامل ہو جاتا ہے، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ تو کیپیٹل اور اونرز ایکوٹی کیا ہوتا ہے؟ یہ مالکوں کا پیسہ ہوتا ہے، یہ اونر کا پیسہ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
कारोबार में जो मालिकों का पैसा है वो आपका कैपिटल और ओनर्स इक्विटी है, ये बात याद रखनी है। क्लियर? जो मालिकों का पैसा है वो क्या होगा? कैपिटल। क्लियर? और ये इसका जो बैलेंस होता है ये क्रेडिट बैलेंस होता है। ये आगे मैं बताऊंगा रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट में, यहाँ आप सिर्फ इतना ही फ़र्क याद रखो, ये क्रेडिट बैलेंस होता है। या आगे जाकर भी ये पढ़ लेंगे, एक इक्वेशन है, एसेट्स आपके बराबर होते हैं लाइबिलिटीज़ प्लस ओनर्स इक्विटी के। ये आपकी फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ बिजनेस है, आपकी गोल्डन इक्वेशन है, ये आपको पता होनी चाहिए। और कैपिटल आपका क्या हो गया? ये क्लेम है, आपके एसेट्स पे क्लेम है। अब आपके जो टोटल कारोबार में एसेट हैं, जो टोटल आपके असास से हैं, वट एवर यू ओन इन बिजनेस, जो टोटल रिसोर्सेज हैं वो दो तरह से आएंगे, या तो वो ओनर की तरफ से आएगा, मालिक की तरफ से आएगा, या वो आएगा एक्सटर्नल कोई बंदा उसमें लगाएगा। ठीक है, कोई बाहर से बंदा लगाएगा, या तो मालिक लगाएगा कारोबार में पैसा, या कोई किसी से उधार लेकर आप कारोबार में लगाते हैं। तो जो मालिकों का पैसा होगा, जो ऐसा मालिकों का होगा वो ओनर इक्विटी होगा, जो बाहर से आएगा वो आपकी लाइबिलिटी होगा। तो मालिकों का पैसा जो है कारोबार में वो ओनर इक्विटी होता है। आगे हम मज़ीद डिटेल में पढ़ेंगे। एसेट्स जो हैं ये रिसोर्सेज होते हैं कारोबार में, जो भी रिसोर्सेज आपके हैं विच कुड बी यूज टू पे दी ऑब्लिगेशन, जो आप अपनी ज़िम्मेदारियां, अपना कर्ज चुकाने के लिए इस्तेमाल कर सकें। इसकी जो बैलेंस होता है वो डेबिट बैलेंस होता है, वो तफसील में हम पढ़ेंगे। तो रिसोर्सेज होते हैं कारोबार के विच कुड बी कन्वर्टेड इनटू कैश, जो कि कैश में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, और जो कि आप अपनी लाइबिलिटी को पूरा करने के लिए फ्यूचर में इस्तेमाल कर सकते हैं। बात समझ में आ रही? आगे इनकी टाइप्स होते हैं जो आपके लिक्विड है, नॉन लिक्विड, वो सारी चीज़ें हैं। बट दीज आर द रिसोर्सेज विच आर ओन्ड बाय द बिजनेस। आप एक कारोबार में, आपका फ़र्ज़ करें आपके पास एक कार है, वो आपके कारोबार में आपकी कार है जिसकी कीमत है जी फ़र्ज़ करें एक 15 लाख की कार आपकी है कारोबार में। बात समझ में आ रही है? आपके पास एक मशीन है जिसकी कीमत है जी, मशीन है उसकी कीमत है 30 लाख की मशीन आपके पास है। बात समझ में आ रही है? ये आपका एसेट है। ठीक है, फिर आपके पास लैंड है, कोई लैंड एरिया है, 5 लाख की लैंड आपके पास है, जो कि कारोबार में विच यू ऑन, जो भी आप ऑन करते हैं, जिसके आप मालिक हैं चीज़ें कारोबार में, वो सारे एसेट हैं। ठीक है, जो भी और भी आ जाएंगे आपके, जैसे अकाउंट रिसीवेबल की बात की थी हमने, वो भी आपके एसेट्स हैं। ठीक है, फ़र्ज़ करें आपके 5,000 के अकाउंट रिसीवेबल हैं, तो ये भी आपका एसेट है। तो कारोबार में ये सारी चीज़ें विच यू ओन, ये सारे रिसोर्सेज आपके एसेट्स हैं। बात समझ में आ रही है? तो इनको अब किसी भी कारोबार की मिसाल ले लें, आपकी जो चीज़ें आपकी अपनी हैं कारोबार में वो आपका एसेट्स हैं। ठीक है, जो आप ओन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ आपकी क्या होती हैं? ओब्लिगेशंस होते हैं आपके ओब्लिगेशंस। आपने जो जिन चीज़ों के लिए आप देनदार होते हैं, आप जिन चीज़ों के लिए देनदार होते हैं, आपने जो आपके जिनकी वजह से जो आपका कर्ज होता है, बेसिकली ये आपका कर्ज होता है। ठीक है, आपने ये पे करना है। एक और बात, इसका बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है। बात समझ में आ रही है? इसका बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है।
لائبلٹیز کیا ہوتی ہیں؟ ایک تو ہم نے پیچھے مثال لی تھی کہ جیسے ٹریڈ آپ ادھار پہ چیزیں خریدتے ہیں تو وہ آپ کی ایک لائبلٹی بن جاتی ہے اکاؤنٹ پیبل. ایک تو وہ ہوگی لائبلٹی جو آپ کے ادھار پہ چیزیں آپ نے خریدی ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فرض کریں آپ کے 5,000 پہ آپ نے ادھار پہ چیزیں خریدتی ہیں تو وہ آپ کے اکاؤنٹ پیبل لائبلٹی. اسی طرح آپ نے لون لیا ہوا ہے کسی بندے سے، 1,00,000 لون لیا ہوا ہے تو وہ 1,00,000 آپ کی لائبلٹی ہو گیا. اسی طرح آپ نے کوئی بانڈ ایشو کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے بانڈ پیبل ہے آپ کا، آپ نے لمبے عرصے کے لیے کچھ 2,00,000 کے بانڈ آپ نے لوگوں کو ایشو کیے ہوئے تھے، ٹوٹل 2,00,000 کے بنتے ہیں تو وہ آپ کی لائبلٹی ہے. تو اور کسی سے آپ نے قرضہ لیا ہوا ہے، بینک لون ہے، ٹھیک ہے، اوور ڈرافٹ ہے، آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں تھے، آپ نے بینک میں پھر بھی نکلوا لیے بینک سے تو وہ بھی آپ کی لائبلٹی ہوگی. تو یہ ساری چیزیں جو آپ کے اوپر قرض ہے وہ کسی طرح سے جنریٹ ہوا ہے، وہ ٹریڈ کی وجہ سے جنریٹ ہو گیا قرض، آپ نے ادھار پہ چیزیں لی ہیں یا آپ نے پیسے لیے ہیں، کیش لی ہے کسی سے ادھار، تو ان کسی بھی وجہ سے اگر آپ پہ قرض چڑھ گیا ہے، آپ مقروض ہیں کسی بھی وجہ سے، تو وہ آپ کی لائبلٹی ہوگی. نیکسٹ ہے اکاؤنٹنگ پیریڈ. اکاؤنٹنگ پیریڈ کو ویسے تو اکاؤنٹنگ پرنسپلز میں تفصیل سے میں ڈسکس کروں گا. تو اکاؤنٹنگ پیریڈ ایک ٹائم لائن ہوتی ہے بیسیکلی جس کے بعد کاروبار میں ہم کاروبار کی رپورٹس بناتے ہیں، ہم کاروبار کے ریزلٹس دیکھتے ہیں. بیسیکلی اس ٹائم کے بعد کاروبار کے ریزلٹس دیکھتے ہیں، کیا کاروبار نے کتنا منافع کمایا ہے یا کتنا نقصان ہوا ہے، ٹھیک ہے، یا کاروبار کے ریسورسز کتنے ہیں، یا کاروبار نے کتنا کمایا ہے، کیا کچھ بنایا ہے. تو ہم نے ایک ٹائم پیریڈ ڈیفائن کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس ٹائم کو اکاؤنٹنگ پیریڈ کہتے ہیں اور زیادہ تر یہ 1 سال کے بعد کمپنیز کرتی ہیں. اور یہ دونوں طرح سے ہو سکتا ہے، فسکل ایئر بھی ہو سکتا ہے، فسکل پیریڈ جون سے جون تک، یا اگر کسی کا بزنس ایسا ہے کہ اس کو کوئی اور ٹائم پیریڈ سوٹ کرتا ہے، جیسے شوگر مل ہیں، ان کا اپنا ٹائم ڈوریشن ہوتا ہے، مطلب ان جون ٹو جون وہ نہیں فالو کر سکتے کیونکہ ان کی ان پٹس ایک خاص منتھ میں آتی ہیں اور آؤٹ پٹ اسی میں بناتے ہیں، تو ان کا اپنا پیریڈ ہوگا. اسی طرح یہ آپ کے ٹیکس ڈپارٹمنٹ بھی اجازت دیتا ہے، اور آپ علیحدہ بھی رکھ سکتے ہیں، اپنا ٹیکس کے لیے اور رکھ سکتے ہیں اور اپنا اکاؤنٹنگ پیریڈ اور رکھ سکتے ہیں. لیکن چیزوں کو سمپل رکھنے کے لیے آپ ایک جیسا بھی رکھ سکتے ہیں. بہرحال زیادہ تر یہ 1 سال کا ہوتا ہے، تو 1 سال سے زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں، کم بھی رکھ سکتے ہیں. تو آپ نے اس 1 سال کے بعد رپورٹس بنانی ہے، آپ نے دیکھنا ہے کہ کاروبار میں کیا کچھ بنا ہے، ہم نے کیا کچھ کمایا ہے. اور اگر یہ اکاؤنٹنگ پیریڈ نہ ہو تو آپ کو پتہ تب لگے گا جب آپ کی ہر چیز جو ہے وہ ختم ہو چکی ہوگی. تو یہ ضروری بھی ہوتا ہے کہ کاروبار کو دیکھا جائے ایک ٹائم کے بعد کہ یہ صحیح سمت میں جا رہا ہے یا نہیں. یہ نہ ہو کہ جب آپ سب کچھ لٹا بیٹھیں، سب کچھ آپ گوا بیٹھے تب آپ کو پتہ چلے. نیکسٹ جی ریونیو اور اینڈ اٹس کیٹیگریز. یہ بیسیکلی آپ کی انکم کن کن ذرائع سے آ سکتی ہے، ٹھیک ہے. آپ کے ریونیو کیا ہوتا ہے کہ ٹوٹل آپ کے جو بھی انکم ہے، جو بھی آپ کی سیل پروسیڈ ہو یا کسی طرح سے آپ کے کاروبار میں ریونیو آ رہا ہے، آپ چیزیں کما رہے ہیں، جو بھی آپ کی کمائی ہوتی ہے وہ آپ کا ریونیو ہوتا ہے بیسیکلی، ٹھیک ہے. آپ کی ٹوٹل کمائی جو ہے وہ اس میں آ جاتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
اس میں اب مختلف ذرائع ہوتے ہیں کاروبار میں، جیسے اب کاروبار میں ایک تو آپ سیل کر رہے ہوتے ہیں، تو سیل کی ٹوٹل ویلیو، ٹوٹل پروسیڈ آف سیل، ٹوٹل سیل، جو ٹوٹل سیل ویلیو ہے وہ آپ کی کمائی ہوگی۔ پھر آپ نے اپنی کاروبار میں کچھ پیسہ کہیں پہ بینک میں رکھا ہوا تھا یا کہیں اور آپ نے انویسٹ کیا ہوا، تو وہاں سے آپ انٹرسٹ کما رہے ہیں، تو یہ بھی آپ کا ریونیو ہے۔ پھر فیسز آپ کوئی اور آپ سروس دے رہے ہیں جس کی آپ فیس لیتے ہیں، بینک میں بینک والے آپ کو اسٹیٹمنٹ دیتے تو اس کی فیس کاٹ لیتے ہیں۔ اس طرح کے اور چھوٹے چھوٹے کام جو مین ریونیو سے علیحدہ، جو آپ کی سیلز کے علاوہ آپ کوئی کام کر کے اور اس پہ فیس لے رہے ہیں، تو وہ آپ کا ریونیو بن جائے گا۔ پھر رینٹ، آپ کی کوئی فری جگہ تھی، کوئی آپ کی لینڈ تھی، کوئی بلڈنگ تھی، تو آپ نے وہ کرائے پہ دے دی اور اس سے جو کرایہ لے رہے ہیں وہ بھی آپ کا ریونیو۔ پھر کمیشن، آپ کوئی چیز لائک کوئی سروس دے رہے ہیں کسی کو، کوئی ٹریڈ کر رہے ہیں، کسی کے ایجنٹ کے طور پہ کام کر رہے ہیں اور اس پہ کمیشن لے رہے ہیں، تو وہ کمیشن بھی آپ کا ریونیو ہوگا۔ تو یہ ساری ریونیو یاد رکھیے گا کہ ریونیو آپ کا کریڈٹ ہوتا ہے کاروبار میں، یہ ہمیشہ کریڈٹ ہوگا آپ کے لیے۔ ایکسپینسز جو ہیں، جو بھی آپ کے کاسٹ ہو جائے یا ایکسپائرڈ ویلیو آف یور ایسٹ، آپ کے ایسٹ کی ایکسپائرڈ ویلیو جو ہے، لائک آپ کے ایسٹ جو ہیں وہ ہر سال استعمال ہوتے ہیں تو وہ کم ان کی ویلیو ہوتی رہتی ہے، اسے ڈیپریسیشن کہتے ہیں۔ مزید ڈیٹیل میں ہم آگے دیکھیں گے۔ تو وہ آپ کے ایکسپینسز ہوتے ہیں۔ ایکسپینسز کاروبار میں جو بھی آپ کی لاگت ہوتی ہے، جو بھی آپ کی لاگت ہوتی ہے کاروبار میں، وہ آپ کے ایکسپینسز ہوتے ہیں۔ لائک آپ کاروبار میں رینٹ دے رہے ہیں، کوئی جگہ آپ نے کرائے پہ لی ہوئی ہے، یہ آپ کا ایکسپینس ہے۔ آپ نے بجلی کا الیکٹریسٹی بل آپ کے جو ہیں پے کرتے ہیں، تو یہ بھی آپ کا ایکسپینس ہے، آپ کا ایکسپینس ہے۔ اور بھی مختلف کیٹیگریز آپ کے جو بھی کاروبار میں لاگت ہے وہ ایکسپینس ہوگی۔ یاد رکھیے گا ایکسپینس آپ کے لیے آپ ڈیبٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایکسپینس کسی بھی کیٹیگری میں جو بھی آپ پے کرتے ہیں ٹو ارن سم تھنگ، جو بھی آپ کماتے ہیں، اس کمانے کے لیے جو لاگت آپ کی ہوتی ہے وہ آپ کا ایکسپینس ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹوٹل آپ کی جو کاسٹ ہوتی ہے اس چیز کو بنانے کے لیے جو بھی آپ خرچے کرتے ہیں وہ سارا آپ کے لیے ایکسپینس ہوتا ہے۔ نیٹ انکم، تو نیٹ انکم کیا ہوتا ہے کہ آپ کی ٹوٹل آپ کے ریونیوز، اب پیچھے میں نے بات کی تھی ریونیو، تو آپ کی گراس جو انکم ہوتی ہے، انکمنگ آپ کی ویلیو ساری، ٹوٹل پروسیڈ جو ہوتی ہے وہ ریونیو ہوتا ہے۔ فرض کریں کہیں سے آپ کوئی کام کر رہے ہیں، تو فرض کریں ایک مشین ہے، تو اس سے آپ شوز بنا کر بیچتے ہیں، تو 5 لاکھ کے آپ نے شوز بیچے ہیں، ٹوٹل اس کی ویلیو 5 لاکھ تھی، تو اس سے آپ نے ایکسپینس مائنس کرنا ہے۔ ایکسپینس جو اس کو بنانے پہ خرچہ ہوا تھا، فرض کریں 5 لاکھ پہ 4 لاکھ ٹوٹل خرچہ ہو گیا اس چیز کو بنانے میں، آپ کو لاگت آپ کی آئی ہے، تو 4 لاکھ آپ کی لاگت آئی ہے، یہ ایکسپینس تھا۔ تو آپ کے لیے انکم یا نیٹ پروفٹ، نیٹ انکم یا نیٹ پروفٹ آپ کا کتنا بچ گیا؟ 1 لاکھ۔ 1 لاکھ آپ کا نیٹ آپ نے کمایا ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ 1 لاکھ آپ نے کمایا ہے، تو یہ آپ کی نیٹ انکم ہوگی۔ تو تھینک یو ویری مچ اسٹوڈینٹس، یہ ریمیننگ ٹرمز آج ہم نے کور کی ہے، اور اگلے لیکچر میں ہم اکاؤنٹنگ پرنسپلز پڑھیں گے، پھر رولز آف ڈیبٹ اور کریڈٹ۔ تو یہ ایک پوری سیریز آف لیکچرز ہے،
آپ کو اگر کہیں پہ مسئلہ ہو آپ کومنٹ کر سکتے ہیں، میں کوشش کروں گا انسٹنٹلی رپلائی کروں اس کا. آپ کو مزید اگر چیزیں کنفیوز کر رہی ہیں تو شروع سے آپ دیکھیں. اگر آپ کو کہیں پہ بیس کے مسائل ہیں، کنسیپٹ کے مسائل ہیں، تو وہ شروع سے آپ دیکھیں گے تو آپ کے کنسیپٹ زیادہ کلیئر ہوں گے. تو اسٹوڈنٹس کیپ ان ٹچ. تھینک یو ویری مچ.